ناظرین، عین ان لمحات میں جب ہمارے بچے ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھ کر، دسترخوان پر بیٹھ کر نعمتوں سے مستفید ہو رہے ہیں، سحری کر رہے ہیں، افطاری کر رہے ہیں، اور انواع و اقسام کی ڈشز ان کے مقدر میں، ان کے نصیب میں، ان کے سامنے سجی ہوتی ہیں، فلسطینیوں پر سحری اور افطاری کے وقت جو چیز برس رہی ہے وہ بارود ہے، جو چیز ان کو مل رہی ہے وہ موت ہے۔ یہ ایک ویڈیو سامنے آئی ہے، ایک خاتون ہے، بے بسی کی تصویر بن چکی ہے۔ یہ پورے فلسطین کے دکھ کی، درد کی، کرب کی، قتل کی، ارزاں خون کی، حسرتوں کی تصویر بن کے سامنے آئی ہے۔ یہ اپنی کہانی بیان کرتی ہے، کہتی ہے کہ رات میں اپنے بچوں کے ساتھ، اپنی بیٹیوں کے ساتھ، اپنے شوہر کے ساتھ سوئی تھی اور ہم نے سحری کا اہتمام کیا تھا، ہم نے روزہ رکھنا تھا، اس کے باوجود روزہ رکھنا تھا کہ ہمارا سب کچھ لٹ چکا ہے، نہ گھر سلامت ہے، نہ کوئی خاندان سلامت ہے، نہ وہاں جسم سلامت ہیں، کچھ بھی سلامت نہیں، لیکن ایمان اب بھی سلامت ہے۔ تو ہم نے روزہ رکھنا تھا، لیکن جب میں صبح اٹھی تو میرا گھر لٹ چکا تھا۔ اب یہ رو رو کے کہہ رہی ہے کہ میرے بچے بغیر سحری کے چلے گئے، میرے بچے بغیر روزہ رکھے اللہ کے حضور چلے گئے۔ وہ کہتی ہے میں نے اہتمام کر رکھا تھا، میں نے سحری کھلانی تھی، لیکن میں اٹھی ہوں تو میری دنیا لٹ چکی تھی، نہ میرا شوہر بچا تھا، نہ میرے بچے بچے تھے، نہ میری بیٹی بچی تھی۔ وہ کہتی ہے کہ میرے بچے پھلیاں کھا کھا کے تھک چکے تھے۔ اب ان کے پاس جس طرح کا کوئی رزق ہے وہ آپ کو پتہ ہے، آپ کے گھروں میں آپ کے بچے جو کھاتے ہیں، فلسطینیوں کے بچوں کو بھی ذرا غور کرنا کہ وہ کیا بیچارے کھا رہے ہیں، جہاں ان کو بھوک ہے، افلاس ہے، اور اس کی بجائے ٹھنڈے پانی کی بجائے، شربت کی بجائے، فروٹ کی بجائے، اچھے کھانے کی بجائے ان کو بارود مل رہا ہے، ان کو موت مل رہی ہے۔ تو وہ کہتی ہے کہ پھلیاں کہیں سے میسر آئی ہوں گی، مجھے نہیں معلوم کون سی پھلیاں تھی بیچاری جن سے بچوں کو روزہ رکھوا رہی تھی، جن سے افطاریاں کروا رہی تھی، سحری کروا رہی تھی۔ وہ کہتی وہ کھا کھا کے تھک چکے تھے۔ لگتا یہ ہے کہ اس ماں نے کہیں سے کچھ اہتمام کیا ہوگا، کچھ بہتر سحری آ گئی ہوگی، تو خواہش ماں کے دل میں تھی آج بچے کچھ اچھی چیز کھائیں گے، روزہ رکھیں گے وہ۔ لیکن جب اٹھتی ہے تو نہ بچی موجود ہے، نہ بچے موجود ہیں، نہ شوہر موجود ہیں، اور اب وہ چلا رہی ہے۔ اس کو درد اس بات کا ہے، ماں ہے نا، ماں کا دل کیا ہوتا ہے، کچھ اہتمام کیا ہوگا، کچھ اچھی چیز مل گئی ہوگی، کہیں کچھ سوچ کے سوئی ہوگی کہ بچے کوئی اچھی چیز کھائیں گے سحری میں، اچھا روزہ رکھ لیں گے آج، نہ جانے کون سی پھلیاں کھاتے رہے ہوں گے بیچارے سوکھی، یا کون سی مجھے نہیں معلوم۔ تو اب اس کا درد دیکھیے، اس کا لہجہ دیکھیے، اس کے لفظ دیکھیے کہ میرے بچے اللہ کے پاس وہ چیز کھائے بغیر چلے گئے جو میں نے اہتمام کیا تھا۔ اب وہ عربوں کو پکارتی ہے، وہ کہتی ہے عربوں میرے بچے مارے گئے، میرا شوہر مارا گیا، وہ روزہ نہیں رکھ سکے، اللہ کے حضور ایسے ہی حاضر ہو گئے۔ وہ عربوں کو پکارتی ہے، امت مسلمہ کو پکارتی ہے، اور وہ کہتی ہے کہ نتنیاہو یہ دن تمہیں بھی دیکھنا پڑیں گے، ظالم کی رسی جتنی بھی دراز ہو بالآخر اللہ اسے کھینچتا ہے۔ ناظرین، اس ماں کو بھی دیکھیے، اس کے درد کو بھی دیکھیے، اپنے دسترخوانوں پر پڑی نعمتوں کو بھی دیکھیے، کم از کم ان کے لیے دعا ہی کر دیجیے۔ وہ عربوں کو پکارتی ہے، عجموں کو پکارتی ہے، مسلمانوں کو پکارتی ہے۔ مجھے نہیں معلوم کہ جس اللہ سے ہم مغفرت مانگ رہے ہیں، اور یہ جو روزہ ہمیں دوسروں کا درد سہنا سکھاتا ہے، جو ایثار سکھاتا ہے، جو صبر بتاتا ہے، جو دوسروں پہ جو بیتتی ہے اس کی کیفیت جب اندر اترتی ہے تو وہ بتاتا ہے، تو مجھے نہیں معلوم کہ یہ ہمیں کیوں نہیں بتا پا رہا کہ فلسطینیوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ یہ ویڈیو آپ دیکھ لیجئے، فیصلہ خود کر لیجئے کہ رمضان ہم پہ بھی آیا ہے، ان پہ بھی آیا ہے، ایمان کا تقاضا ہمارا کیا ہونا چاہیے۔ وہ عربوں کو پکارتی ہے، ہم عجم بھی اس کے برابر اس کے مخاطب ہیں۔ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فلسطین کو آزاد فرمائے۔ نہ جانے ایسی کتنی مائیں ہیں، کتنے ان کے درد ہیں، کسی کی ویڈیو سامنے آ گئی، کسی کی نہیں آئی۔ اللہ کرے کہ فلسطین کو آزادی نصیب ہو، وہ بھی ہماری طرح رمضان گزار سکیں، ان کے بچے بھی ہماری طرح دسترخوانوں پر بیٹھ سکیں، وہ بھی روح افزا پی سکیں۔ وہ کیوں موت پی رہے ہیں؟ کیوں ان کے پیچھے کوئی نہیں ہے؟ کیا ان سے کسی کا کوئی ایمانی رشتہ نہیں؟ کتنے ممالک ہمارے، کتنے مومن، اربوں ہیں ہم، اربوں کے وسائل ہیں ہمارے پاس، لیکن بہرحال ان کے لیے موت ہے، ان کے لیے یہی صورتحال ہے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔